أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ارباب اعضا، آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اس آیت مجیدہ میں چند نکات کی طرف اشارہ ہے. پہلا اس میں یہ ہے کہ خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں کو. اب دیکھنا یہ ایمان والے کون ہیں. جب ہم علماء اہل سنت کی، علماء شیعہ کی تفاسیر قرآن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ کی ایک حدیث نظر آتی ہے، اور علماء اہل سنت کے بڑے جلیل القدر علامہ زمخشری اپنی تفسیر قرآن الکشاف میں نقل کرتے ہیں کہ سید الرسل فرماتے ہیں قرآن میں جب بھی خطاب ہو اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو. ایمان والوں سے مراد کون ہے؟ اے علی والو. تو گویا اللہ کہہ رہا ہے اے علی والو. گویا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بات اگر ہے تو علی والوں سے ہے. یہ کس قدر شرف کی بات ہے. اللہ اگر اس آیت میں لائق تعظیم سمجھ رہا ہے تو وہ علی والوں کو سمجھ رہا ہے کہ اے علی والو، تمہاری کامیابی تب ہے جب تمہارے دامن میں دو چیزیں ہوں گی. ایک کا نام تقوی الہی ہے اور دوسرے کا نام اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اب اگر دنیا اسلام کے دامن میں ہم دیکھیں تو آج دنیا اس چیز پہ زور پکڑ رہی ہے کہ تقوی الہی فلاں چیز میں ہے، فلاں عمل میں تقوی الہی ہے، فلاں کام میں تقوی الہی ہے. مختلف تقوی الہی کے کاموں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. مثلا امت جو ہے اس بات کی طرف زیادہ توجہ دے رہی کہ مثلا قرآن پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں. بے شک یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اب ان اعمال کی طرف، حج کی طرف، عمرہ کی طرف، قرآن کی طرف، نماز کی طرف، ان کی طرف توجہ تو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ تقوی الہی میں سے ہیں. کوئی شک نہیں ہے یہ سارے امور کس میں سے ہیں؟ تقوی الہی میں سے ہیں. اب یہ جو اعمال ہم انجام دینا چاہتے ہیں، اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے ہم یہ درست انجام دے رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا یہ درست انجام دے رہے ہیں یا ہم یہ غلط انجام دے رہے ہیں؟ بھئی ہر شخص کہے میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، ہر شخص کہے میں حج کرنا چاہتا ہوں، ہر شخص کہے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ہر شخص کہے میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، ہر شخص کہے میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سارے عمل کروں گا میں اپنی مرضی سے. کیا وہ روزہ قبول ہوگا؟ کیا وہ حج قبول ہوگا؟ کیا وہ نمازیں قبول ہوں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال صالح بے شک تقوی الہی میں سے ہیں،
لیکن یہ اس وقت تک قبول نہ ہوں گے جب تک ہم مصطفیٰ کی مرضی سے انجام نہ دیں، یا مصطفیٰ کے دین کے وارث جو اس کی آل ہیں ان کی تعلیمات کی روشنی میں انجام نہ دیں، اس وقت تک ہمارا کوئی عمل بھی قبول نہ ہوگا۔ اب دنیا یہ کہتی رہے کہ تقوی الہی کے مراحل کو طے کرنے کے لیے، ان منازل پہ چلنے کے لیے بھی ہمیں ہادیان برحق کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو آپ اگر مثال کے طور پہ کسی شہر میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ راستے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ راستے میں آپ نے جس منزل پہ پہنچنا ہے اس منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کو راستے میں ہدایت کی ضرورت ہے، سائن بورڈوں کی ضرورت ہے، آپ کو اشاروں کی ضرورت ہے، آپ ان کے وسیلے سے اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ تو دنیاوی راستوں کو طے کرنے کے لیے بغیر ہدایت کے ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بغیر وسیلے کے ہم کیسے راستے ہدایت طے کر سکتے ہیں؟ تو لہذا امت نے اس کے اوپر زیادہ زور دیا۔ اس لیے جب علماء اسلام کی تفاسیر قرآن کو ہم نے اٹھا کر دیکھا تو انہوں نے مختلف تفسیریں کی۔ انہوں نے کہا کہ تقوی الہی کے ساتھ جو وسیلہ ہے، کہا کہ وہ وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا جو نام ہے ایک ہے نماز، پھر کہا وہ ہے روزہ، پھر کہا وہ ہے حج، پھر کہا وہ ہے جہاد، پھر کہا وہ ہے تلاوت قرآن۔ ایک ایک عمل کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بیان کرتے گئے۔ ہم نے ہر مرتبہ یہی مسلمانوں سے پوچھا، کوئی بھی مسلمان ایسا ہے جو نماز کا منکر ہو؟ کوئی مسلمان ہے جو روزے کا منکر ہو؟ کوئی مسلمان ہے جو حج کا منکر ہو؟ کوئی مسلمان ہے جو جہاد کا منکر ہو؟ کوئی مسلمان ہے جو قرآن کی تلاوت کا منکر ہو؟ یہ سارے اعمال تقوی الہی میں سے بھی ہیں، یہ سارے اعمال اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی ہیں، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کس کا روزہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، کس کا حج اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، کس کا جہاد اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، کس کی زکوٰۃ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، کس کی تلاوت قرآن اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ امت اسی مقام پر حیران پریشان کھڑی ہے، اس لیے کہ جب ہم عالم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں مسلمانوں کی نمازوں کا طریقہ مختلف ہے۔ خود اہل سنت کی طرف دیکھیں تو ان میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ مختلف ہے، کوئی ناف کے اوپر رکھتا ہے، کوئی تھوڑا سا اوپر بڑھا کے رکھتا ہے، کوئی سینے پہ رکھتا ہے، کوئی ناف سے نیچے رکھتا ہے۔ اور ہم شیعہ اثنا عشری رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو علماء اہل سنت کی کتابوں میں حوالے موجود ہیں کہ ہم رسول اور آل رسول کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اب مسلمان علیحدہ علیحدہ طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں، ہم نے آپ کی بات مان لی، نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ اب یہ کون فیصلہ کرے گا کس کی نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ حج تو سارے مسلمان کرتے ہیں، دوسرے بھی جاتے ہیں، عام مسلمان بھی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن ہم آل محمد کے چاہنے والے جب حج کرتے ہیں تو ہم اس میں طواف النساء کرتے ہیں۔ حج تو سارے انجام دیتے ہیں، لیکن کون فیصلہ کرے کس کا حج اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ جہاد تو سب کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں گے 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، اب کس کو ہم مسلمان کہیں؟ جن کی مسجدوں میں دہشت گردی ہوئی وہ مسلمان ہیں یا جو مارنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں؟
صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ لہذا اسلام کے نام پہ دہشت گردیاں کر رہے ہیں، وطن کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور اسلام کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے، رسول اللہ کی اگر سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، رسول اللہ تو ان راستوں میں جن راستوں میں مشرکین چلتے تھے، کفار چلتے تھے، رسول اللہ مشرکین و کفار کے راستوں میں گرے ہوئے پتھروں کو ہٹا دیتے تھے۔ وہ تو انسانیت کے خیر خواہ تھے، نبی کو نہیں معلوم تھا کہ اس راستے سے مشرکین نے گزرنا ہے، انہی راستوں سے کافروں نے گزرنا ہے۔ رسول نے اسلام پھیلایا ہے تو اپنے کردار سے۔ اب یہ اسلام کے نام پہ مسلمانوں کی مسجد میں دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ اسلام کی ناموس کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو سمجھتے ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی ہے پشاور میں، وہ اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ ہم نے جہاد کیا۔ اب دنیا اسلام میں ہر ایک اپنے اپنے عمل کو جہاد کا نام دیتا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کس کا عمل اللہ کی نگاہ میں جہاد ہے؟ امت کھڑی ہے پریشان۔ اب اس پریشانی سے نجات چاہتی ہے تو ہمیں جانا ہے اسی دروازے پہ جسی دروازے سے ہمیں قرآن ملا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہماری مشکل حل کیجئے، امت کھڑی ہے پریشان، اس لیے کہ امت کہتی ہے فلاں عمل اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، فلاں عمل اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ بے شک یہ سارے اعمال اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، بے شک یہ سارے اعمال تقوی و پرہیزگاری میں سے ہے، لیکن کیسے معلوم ہو کس کی نماز، کس کا عمل اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی ہے اور تقوی اور پرہیزگاری میں سے بھی ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہی مدد کر دیجئے۔ رسول اللہ نے اپنے خزانہ رسالہ سے ایک نمونہ پیش کیا۔ زوجہ رسول بی بی عائشہ کہتی ہیں ایک رات کو میں اللہ کے رسول کے ہاں ٹھہری ہوئی تھی، رسول اللہ ایک رات میرے گھر میں تھے، میں نہیں ٹھہری ہوئی تھی، رسول اللہ کی جو راتیں تقسیم تھیں، ایک رات جب رسول اللہ میرے گھر ٹھہرے تو جب آدھی رات ہوئی میں نے دیکھا رسول کا بستر خالی ہے، میں پریشان ہوئی، میں نے کہا کہ رسول اللہ امت کو اسلام کی تعلیم دینے آئے ہیں، اللہ خیر کرے آج نبی مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ کہتے ہیں میں جس بی بی کی دروازے کو دق الباب کرتی ہوں، زوجہ رسول کے دروازے پہ جاتی ہوں، ہر بی بی یہی جواب دیتی ہے تو کیسی زوجہ رسول ہو؟ جو نبی امت کو دین سکھانے آیا ہے، اس انصاف سکھانے آیا ہے، وہ تیرے ساتھ کیسے ناانصافی کرے؟ کہتی ہے میں مایوس ہوئی، میں مسجد نبوی میں آئی، مسجد نبوی کا میں نے ہر کونا دیکھا، مجھے نبی کا وجود نظر نہ آیا۔ میری پریشانی اور بڑی کہ اللہ کے رسول گئے تو گئے کہاں؟ بالآخر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کبھی کبھار رسول اللہ گھر کی چھت پہ اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت کی طرف بڑھنے لگی، حالانکہ اسلام کا حکم ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھیں، نبی کا بھی فرمان ہے اور مولا علی کا بھی فرمان ہے، جو شخص بغیر عذر شرعی کے نماز مسجد کو چھوڑ کے گھر میں پڑھتا ہے، امام علی اور نبی فرماتے ہیں ہم پسند کرتے ہیں اس کے گھر کو آگ لگا دیں۔ کیا کر دیں؟ اس کے گھر کو آگ لگا دیں۔ یہ نہیں کہا جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز پڑھتا ہے اور گھر میں پڑھتا ہے بغیر عذر شرعی کے، اس کے گھر کو آگ لگا دے۔ یا رسول اللہ آپ نے امت کو یہ تعلیم دیا اور آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔
یا رسول اللہ آپ تو بانی شریعت ہیں، آپ ہمیں بتا رہے ہیں، کچھ سمجھا دیں، گھر میں نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات سے جواب ملا، معصوم کی تعلیمات ہے، مستحب اور نوافل نمازیں گھر میں پڑھنا مستحب ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ قبرستانوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، قبروں کے سامنے پڑھنا مکروہ ہے، قبروں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو یعنی قبرستانوں میں نماز نہیں ہوتی، یہ نہ ہو تم اپنے گھروں میں نوافل بھی نہ پڑھو اور تمہارے گھر مثل قبرستان بن جائیں۔ نوافل کہاں ادا کرو؟ گھروں میں۔ گھروں میں کیوں ادا کرو؟ گھروں میں نوافل مستحب نمازیں اس لیے ادا کرو تاکہ تمہارے جو چھوٹے بچے ہیں جن کا مساجد میں لے کے آنا مکروہ ہے، جو تمہاری نمازوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، جو آ کر مساجد کو نجس کرتے ہیں، جن سے مسجد کی حرمت پامال ہوتی ہے، تو یہ صرف بچوں کے حوالے سے نہیں ہے۔ ہمیں یہ تو یاد رہ جاتا ہے کہ چھوٹے بچے آ جاتے ہیں مسجد میں شور مچا رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی بڑا ہو کر ایسا کام کرے جس سے مسجد کی توہین لازم آئے، وہ بھی گناہ ہے۔ صرف ہمیں یہ حکم یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ ایک بچہ اگر آ رہا ہے مسجد میں اور مسجد میں وہ کھیلے گا، وہ باتیں کرے گا، اس سے مسجد کی توہین ہو رہی ہے، ہم بڑے ہو کر یہ دیکھیں ہم تو بچوں والی حرکتیں نہیں کرتے۔ ائمہ اہل بیت مساجد میں آتے تھے تو رنگ میں تغیر پیدا ہو جاتا، آپ کی حالت غیر ہوتی تھی، متوجہ ہوتے تھے۔ اہل بیت مسجد میں آ کے ہنسی مذاق نہیں کرتے تھے۔ مساجد میں آ کر یہ کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحید صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ مسجد میں آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو اسلام کا حکم ہے کہ نوافل نمازیں گھر پڑھیں، کیوں؟ تاکہ بچوں کی تربیت ہو۔ یا رسول اللہ جس گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں تو کوئی بچے ہیں نہیں۔ روایت کی ناقل کون ہے؟ بی بی عائشہ، وہاں تو کوئی بچے ہیں نہیں، لہذا رسول جو وہاں نماز پڑھتے ہیں حکمت ہے۔ اب بی بی عائشہ کہتی ہے میں جب چھت پر چڑھی تو میں نے دیکھا سید رسول مصلی عبادت پر بیٹھے ہوئے اور دعا کر رہے ہیں، رسول کے ہاتھ بلند ہیں، رسول اللہ ہاتھوں کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں فرما رہے اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب، اے پالنے والے تجھے علی کی عزت کا واسطہ میری امت کے گناہگاروں کے گناہ بخش دے۔ جو امت پریشان کھڑی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کس کو بنائیں، نبی نے اپنی زوجہ بی بی عائشہ کی زبانی امت کو پیغام بتا دیا، پریشان نہ ہو، آؤ دیکھ لو میں بھی رب سے جب مانگتا ہوں تو علی کے حق کا واسطہ دے کے دعا مانگتا ہوں۔ یا علی، میں بھی جب مانگتا ہوں تو علی کے حق کا واسطہ دے کے دعا مانگتا ہوں، تو لہٰذا علی مولا کے حق کا واسطہ دیا۔ بی بی عائشہ رسول کے پیچھے ہے، یہ کہتی ہے مجھ سے رہا نہ گیا، میں رسول اللہ کے سامنے آئی، رسول اللہ کے سامنے آ کے بیٹھی اور میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ یوجد سوا علی ابن ابی طالب حتی تسأل اللہ بحق، یا رسول اللہ آپ کو پوری کائنات میں علی کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا، آدم سے لے کر خاتم تک آپ تک بڑی بڑی عظمتوں والے نبی آئے، اوصیاء آئے، آپ کے یار ہیں، آپ کے صحابے رشتہ دار ہیں، کوئی بھی بعظمت نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ جب رسول نے دیکھا یہ میری زوجہ علی کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، اصحاب اور یاروں کو یاد کر رہی ہے، رشتہ داروں کو یاد کر رہی ہے،
لسان وحی سے فرماتے یا زوجتی انی نظرت من الاولین والآخرین فما وجدت احب الی اللہ سوا علی ابن ابی طالب. اور میری زوجہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں مصطفیٰ نے نگاہ نبوت سے دیکھا، آدم سے لے کر قیامت تک مجھے اس کائنات میں علی سے بڑھ کر کوئی محبوب کبریا نظر نہ آیا. یا علی، نبی بتا رہے ہیں میری نگاہ میں اگر کوئی محبوب کبریا ہے تو علی ابن ابی طالب ہے. اب جو امت پریشان ہے، کس کی نماز قبول، کس کی نماز وسیلہ؟ مسلمانوں نے کہا نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، روزہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، حج اللہ تک پہنچنے کا، جہاد اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ. بے شک یہ سارے اعمال اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، لیکن نبی نے اپنے عمل سے بتا دیا علی کے دروازے پہ آ جاؤ، علی جو نماز دے وہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ. یا علی جو حج دے وہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، علی جو جہاد کا راستہ بتائے وہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ. لہذا جس ذات کی طرف نبی نے ہدایت فرما دی وہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. تو لہذا نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اے میرے کلمہ گو، علی کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھنا، علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. علی وہ ذات ہے، مصطفیٰ رب سے اگر کچھ مانگتا ہے تو علی کے واسطے سے مانگتا ہے. علی کو اپنا جیسا نہ سمجھنا. لہذا نبی نے بتا دیا، امت کو اس مشکل سے باہر نکالا کہ دیکھو جب بھی وسیلہ بنانا ہو، یہ وہ ہستیاں ہے جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اور ان وسیلوں میں ایک بہترین، چونکہ کل کی مناسبت شہزادہ علی اصغر، صلوات پڑھے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شہزادہ، یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ ہے. شہزادہ علی اصغر ہمارے علماء میں سے، فقہا مجتہدین میں سے ایک بہت بڑے فقیہ مجتہد گزرے ہیں. اپنے درس میں وہ مصائب حضرت علی اصغر کو بیان کرتے تھے. حضرت علی اصغر کے کہتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے نا بڑی سے بڑی، وہ کہتے تھے بہترین وسیلہ ہمارے پاس حضرت علی اصغر ہے. وہ کہتے تھے جب بھی کوئی پریشانی ہو حضرت علی اصغر کے مصائب برپا کریں، ان میں گریا کریں، پھر ان کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنا کر اپنی حاجات طلب کریں. اس شہزادے کے وسیلے کو اللہ رد نہیں کرتا. یہ اتنی باعظمت اور کرامت ہستی ہیں. تو کسی نے شاگردان میں سے پوچھا کہ شہدائے کربلا میں سب سے افضل سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے، تو آپ نے ان کے وسیلے کی بات نہیں کی. امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت علی اکبر جو اشرف اور افضل ہیں کربلا میں شہداء میں. ویسے تو امامت اور بھی موجود تھی، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، لیکن امام حسین علیہ السلام کے بعد جو رتبہ شرف و کمال میں وہ کس کا ہے؟ حضرت علی اکبر. حالانکہ حضرت عباس علمدار بھی موجود ہیں، لیکن جو عظمت اور شان حضرت علی اکبر کی ہے، علماء فرماتے ہیں، علماء شیعہ اثنا عشری، اگر امامت منصوص من اللہ نہ ہوتی، حضرت علی اکبر میں وہ تمام کمالات موجود تھے. وہ اہلیت رکھتے تھے امام حق ہونے کی. چونکہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امامت اللہ کی طرف سے معین ہے، لوگوں کی طرف سے ہم کسی کو امام نہیں بناتے. تو لہذا حضرت علی اکبر ان تمام اوصاف و کمالات ان کے اندر وہ پائی جاتی تھی. تو لہذا کہا کہ حضرت علی اکبر بھی موجود ہے، آپ ان کے وسیلے کی بات نہیں کر رہے. حضرت عباس علمدار جو قمر بنی ہاشم ہیں،
دنیا یہ تمنا کرتی تھی کہ ہم علی کے چہرے کا دیدار کریں، کہتے تھے کیوں گھبرا رہے ہو، جاؤ عباس علمدار کی زیارت کرو۔ علی مولا کی زیارت کرنی ہوتی تو عباس علمدار کے دروازے پر آتے، علی مولا کی شجاعت دیکھنی ہوتی تو عباس علمدار کی تلوار کو چلتا دیکھتے۔ یہ بھی اپنی عظمت کے مالک تھے۔ کہا کہ کربلا کی شہداء میں حضرت قاسم بھی ہیں، حضرت اون و محمد بھی ہیں، اور جلیل القدر اصحاب بھی موجود ہیں۔ ان کو آپ نے نہیں کہا بہترین وسیلہ حضرت علی اصغر ہیں، آپ نے حضرت علی اصغر کا ذکر کیا اور شہداء کا نام نہیں لیا، آخر وجہ کیا؟ تو مرزا قمی بہت ہمارے فقہا میں سے بہت عظیم شخصیت گزری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے لے کر ہر کربلا کے شہید نے کربلا میں اپنا دفاع کیا ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنا دفاع کیا ہے، ہر شہید نے دفاع کیا ہے۔ علی اصغر کربلا کا وہ مظلوم ہے جس نے ایک لحظے کے لیے بھی اپنا دفاع نہ کیا، ہر لمحے میں اللہ کی بارگاہ میں مظلوم ٹھہرا ہے، اور حضرت علی اصغر کی مظلومیت اللہ کی نگاہ میں اس قدر بعظمت ہے، ان کے حق کا واسطہ دے کر جو بھی دعا مانگی جائے دعا مستجاب ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد لہٰذا حضرت علی اصغر ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں اپنے جوانوں میں آل محمد کی محبت کا جو پرچار کریں وہ صرف نام اور لسان کا نہیں ہونا چاہیے، عمل کے ساتھ۔ جیسے حضرت علی اصغر کی ولادت کا دن آیا تو اپنے بچوں میں ایک گھر میں خوشی کا سما ہو، ان کو عیدی کے عنوان سے دے، گھر میں اچھی چیز بنائیں، یہ بات کریں آج شہزادہ علی اصغر کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ ہر ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ان کی خوشی کا اظہار اس طرح کرے۔ اپنی اولاد کی خوشی کا دن ہے تو ہم اس دن گھر میں اچھے چاول اور بریانی بھی بنا لیتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی آل محمد کی یوم جشن کے دن اس طرح خوشی کا اہتمام نہ کرے تو اس سے کیا معلومات ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے دل میں وہ معرفت آل محمد نہیں ہے۔ جو اپنی اولاد کے یوم برتھ ڈے پہ اہتمام کی تو اس کو بڑی فکر ہے، لیکن آل محمد کے گھرانے کی وہ فکر نہیں ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت ہو، اس دن اپنے گھروں میں دسترخوان سجائیں، مومنین کو بلائیں، لہذا دسترخوان ہونا، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ صرف دسترخوان تو ہم لگا لیں اور پھر ہم جو ہے وہ عمراء کو بلا لیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی سنت بھی یاد رہے، امام اپنے دسترخوان پہ صرف امیروں کو نہیں بلاتے تھے، غریبوں کو تلاش کر کے لاتے تھے۔ وارث جنت امام اپنے ہاتھوں سے کھانا رکھتے تھے اور ہاتھوں سے کھانا پیش کرتے تھے، یہ سنت ائمہ ہدیٰ علیہ السلام، ایسی سیرت ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے یہ جشن، یہ جو میلاد آتے ہیں ان کو شان سے منائیں، ان کو اس احترام سے منائیں کہ دنیا والے کہیں کہ واقعاً کہ ان کا دسترخوان دیکھ کے آج ہمیں حسن مجتبیٰ کا دسترخوان یاد آ گیا، آج ان کا دسترخوان دیکھ کر ہمیں علی مولا کا ان کی سخاوت یاد آ گئی۔ تو لہٰذا ان کا جشن ایسے منائیں، پروقار طریقے سے منائیں، عظمت کے ساتھ منائیں۔ ایک اور میں پیغام اپنے جوانوں اور بچوں کو دے دوں۔ دیکھیں اگر میں ایک سوال، اگر یوم عاشور ہمارے جلوس ہوں ایک طرف، دوسری طرف اگر کوئی ڈھول بجائے، اگر کوئی شخص ڈھول بجاتا ہے ہمارے جلوس کی دوسری طرف، کیا ہم لوگوں کو یہ بات پسند ہے گی؟ جی، ایک بندہ ڈھول بجا رہا ہے ہمارے جلوس کے دوسری طرف کھڑا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی ایک طرف یوم عاشور کو ہمارا جلوس ہے، ہم امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا پرچار کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ جو ناصبی ہیں جن کے دلوں میں عداوت ہے وہ اپنی خوشی کا سماع کیے ہوئے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا سوچیں گے؟ اپنی ایمان سے بتائیں۔ ہم کہیں کہ یہ لوگ، ان کے دلوں میں امام حسین کی محبت نہیں، یہ دشمن ہیں، ایسے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ ڈھول بجانا، ہم امام حسین کے یوم غم کو پسند نہیں کرتے، تو یوم غم کے دن ڈھول بجانا پسند نہیں ہے، کیا ان کی خوشی میں ہم منا سکتے ہیں؟ سوال ہے بھئی جو عمل ان کی یوم شہادت جائز نہیں ہے، کیا ان کے یوم ولادت باسعادت کیا جائز ہے؟ آپ ان کا یوم جشن منائیں، پروقار طریقے سے منائیں، آپ ائمہ ہدی علیہ السلام کا جشن منائیں، اشعار پڑھیں، قصیدہ خوانی اس انداز میں کریں، آپ دسترخوان بچھائیں، آپ جو ہے اچھے کپڑے پہنیں، دوسرے مسلمانوں کو بھی دعوت دیں، آئیں آل محمد کی شان اور عظمت، ان کے فضائل اور کمالات سن کر جائیں، واقعاً وہ آئیں، ان کو معلوم ہو کہ ہم آل محمد کے جو درس اور ان کا جشن منانے والے ہیں، واقعاً آج انہوں نے حق ادا کر دیا، لہٰذا ان کا جشن بھی اس انداز سے منائیں جو دنیا کے لیے ایک درس ہو، وہ کچھ سیکھ کر جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ لہٰذا حضرت علی اصغر یہ وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہترین وسیلہ ہے، اس لیے کہ ایک ایران میں ایک مومن کا ایک بچہ کینسر میں مبتلا تھا، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، یہ پریشان تھے والدین، ہمارا بچہ کینسر میں مبتلا ہے، ایک سید عالم دین کے پاس گئے، آپ کوئی دعا کوئی ذکر بتائیں، انہوں نے کہا آپ ایک خاص مقدار ہے، اس مقدار کے برابر درود شریف پڑھ کے حضرت علی اصغر کو ہدیہ کر دیں، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ والدہ نے وہ عمل کیا اور پھر وہی ہوا، اللہ نے اس درود کی برکت کے صدقے میں ان کے فرزند کو کینسر کی موذی مرض سے نجات عطا کر دی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں ان ہستیوں کی بے مانگے محبت عطا کر دی ہے۔ حضرت علی اصغر حالانکہ اصغر ہیں لیکن قربانی کے اعتبار سے کربلا میں اکبر ہیں علی اصغر لیکن قربانی کے حساب سے اکبر ہیں، اس لیے کہ جو مظلومیت علی اصغر کی ہے، یعنی وہ کربلا کا وہ مظلوم جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، اسلام کی نصرت کے لیے اپنی بھی جان دے دی، اس لیے کہ بڑی بڑی دنیا میں فکر کرنے والے واقع کربلا میں جب فکر کرتے ہیں، جب حضرت علی اصغر کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بچے کا کربلا میں لے کے آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کا کیا جرم تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا کاروان حسینی مظلوم ہے، یعنی پورے کاروان کی مظلومیت کو اگر سند ملتی ہے تو حضرت علی اصغر کی مظلومیت اور قربانی کے وجود کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل صلی علی محمد و آل محمد و جل۔ تو لہٰذا اب دیکھیں حضرت علی اصغر کون تھے۔ تاریخ میں جو ملتا ہے کہ بی بی رباب کی جو شادی ہوئی تھی، دیکھیں حضرت علی اصغر، ایک اور اہم نقطے کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ بی بی رباب یہ کون ہستی تھی؟ سلام اللہ علیہ، جن کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے جناب بی بی رباب اپنے زمانے کی اجملها، حسن و جمال کی پیکر خاتون تھی، خوبصورتی میں ان کے زمانے میں کوئی اور ثانی نہ تھا، اپنے زمانے کے حسن و جمال، دنیا تمنا کرتی تھی کہ ہمارا عقد ان کے ساتھ ہو،
لیکن بی بی رباب نے جو شرف حاصل کیا وہ امام حسین ابن علی، اپنے زمانے کی عاقلہ تھیں، عقل مند بی بی تھی۔ تیسرا، آداب اور سنن کا سب سے زیادہ اہتمام کرنے والی تھی۔ یہ بی بی رباب کوئی عام ہستی نہ تھی۔ اب ان کے جو والد تھے وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے تو مسجد نبوی کے باہر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ ملاقات ہوئی، امام حسن امام حسین علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ تو اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سے ملاقات ہوئی، اور یہ بی بی رباب کی جو والد تھے یہ حبداران علی ابن ابی طالب میں سے تھے، جو امامت تو ولایت بعد از نبی اگر یہ قائل ہوئے تو علی ابن ابی طالب کی امامت اور ولایت کے قائل ہوئے۔ انہوں نے بی بی رباب کے والد نے کیا کیا، اپنی ایک بیٹی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو دی، دوسری بیٹی ان کا نام تھا حمیہ، دوسری بیٹی امام حسن مجتبیٰ کو دی جن کا نام تھا سلمہ، تیسری بیٹی امام حسین علیہ السلام کو دی جن کا نام تھا سیدہ رباب۔ یعنی 3 بیٹیاں ایک گھر میں دیں، ایک علی مولا کو، ایک امام حسن مجتبیٰ کو، اور ایک امام حسین علیہ السلام کو۔ یہ کس قدر عقیدت اور محبت تھی۔ تو گویا اب دیکھیں حضرت علی اصغر مولا علی علیہ السلام نے کیا، ہو سکتا ہے تو ماشاءاللہ بہترین مثال ہے، امام نے اپنے عمل سے کر دکھایا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گھر میں 3 بہنوں سے باپ بھی شادی کرے اور بیٹے بھی شادیاں کرے، ہو سکتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی سیرت موجود ہے، شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد علی اللہم صلی علی۔ تو اب دیکھیں حضرت علی اصغر کو اس خانوادے میں کتنی جو ہے آل محمد کے خاندان سے رشتہ ہے ان کا۔ باپ کے اعتبار سے دیکھیں تو باپ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو امام حسن مجتبیٰ کیا لگتے ہیں، چچا لگتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کیا لگتے ہیں، دادا لگتے ہیں۔ اور باپ کے اعتبار سے اگر ماں کے اعتبار سے دیکھیں خالو لگتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام ادھر سے جو ہے وہ خالو لگتے ہیں۔ وہ یعنی اس قدر رشتے جڑے ہوئے ہیں ننیال اور ددیال میں، جہاں بھی دیکھیں امامت کا گھر نظر آتا ہے حضرت علی اصغر۔ تو بی بی رباب جو تھی یعنی یہ صاحب منزلت بی بی تھی، اپنے زمانے کی پاک دامن شریف النفس خاتون تھی کہ جناب رباب، اچھا یہ دوسرے جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں ان کے زمانے میں یہ ان کے بابا مسلمان ہوئے اور شادیاں ہوئیں۔ اب جو تاریخ میں ملتا ہے، اب حضرت علی اصغر کربلا میں شہید ہو رہے ہیں 61 ہجری میں۔ اب شادی ہو رہی ہے کب، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے زمانے میں۔ اس عرصے سے اس عرصے تک یہ سال بنتے ہیں 37 سال، کم سے کم کتنے بنتے ہیں، 37 سال۔ اور بی بی رباب کے ہاں کچھ اولاد ہوئی تھی جو وفات پا گئی تھی، پھر جو بیٹی ہوئی جناب سکینہ۔ لیکن بی بی رباب اپنی دعاؤں میں 37 سال اپنے رب سے جو مانگتی رہی ہیں، اللہ نے جو لال عطا کیا ہے 37 سال کی دعاؤں کا جو ثمرہ ہے، اس شہزادے کا نام ہے علی اصغر۔ بی بی رباب کی 37 سالہ دعاؤں کا ثمرہ علی اصغر ہے۔ بی بی نے رب سے مانگا، اللہ نے جو لال عطا کیا وہی نصرت حسین ابن علی کے کام آیا۔ یہ چونکہ حضرت علی اصغر کربلا کے واقعے سے 6 ماہ پہلے،
تو لہٰذا 37 سال بعد بی بی رباب کی گود اس فرزند سے آباد ہوئی، اور وہ بھی ایسا فرزند کہ جو نصرت امام کے کام آیا، نصرت دین کے کام آیا۔ اور بی بی رباب اس قدر عظمت اور شان کے مالک ہیں، چونکہ یہ میں ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے بچے اور جوان ہیں، لہٰذا بی بی رباب کون تھی؟ اس قدر باعظمت بی بی تھی کہ جب ایک دن بی بی رباب بی بی سکینہ کو لے کر اپنے والدین کے گھر گئیں زیارت کے لیے، اور اس رات کو امام حسین علیہ السلام گھر میں تنہا ہے، اور اس رات کو تنہا گھر میں امام حسین ابن علی نے جناب رباب اور بی بی سکینہ کے بارے میں جو اشعار عربی میں پڑھے، ان کی محبت میں کہتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ امام حسین کی کس قدر محبت تھی جناب رباب سے، یعنی تمنا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے وہ گھر پسند ہے جس گھر میں رباب ہو اور سکینہ ہو۔ امام علیہ السلام ہماری طرح کوئی مادی چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے، دنیاوی چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے ائمہ خدا علیہ السلام، بلکہ امام علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ جناب رباب کا کردار، ان کی شرافت، ان کی پاک دامنی، ان کی دیانتداری اس قدر پاکیزہ تھی کہ سنن الہی، سنتوں کا احیاء کرنے والی، واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کا خیال کرنے والی، حرام کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ مکروہات کو ترک کرنے والی، امام حسین علیہ السلام کے حق میں باادب ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ بہترین یہ ہستیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور لیکن ان ہستیوں کے وسیلہ جو ہمارے لیے ہیں، ان کا کردار بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام کا ایک دوست تھا جو پہاڑی علاقوں میں رہتا تھا، لیکن مدینے میں وہ آ کر امام کے گھر میں کبھی کبھار ٹھہرتا تھا۔ پہاڑی علاقوں میں رہتا تھا، مدینے میں آ کر امام کے گھر میں رہائش رکھتا تھا۔ امام علیہ السلام کے گھر میں رہتا تھا، لیکن جب حج آتا، حج کا موسم، تو یہ حج پر چلا جاتا۔ اپنے زمانے کا تاجر تھا، بزنس مین تھا، مالدار تھا۔ ایک سال اس نے کہا مولا یبن رسول اللہ، یہ 10,000 دینار یہ رقم آپ کو دے رہا ہوں مولا، میں حج پہ جا رہا ہوں، مدینے میں آپ سے بڑھ کر کوئی دیانتدار نہیں، چونکہ امام اس کو دوست رکھتے ہیں، یہ امام کا دوست ہے، مولا آپ سے بڑھ کر کوئی دیانتدار اور امین نہیں ہے، یہ پیسے آپ کو دے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جب آؤں تو میرا ایک مکان مدینے میں آپ کے پڑوس میں ہو، میں نہیں چاہتا آپ کو زیادہ زحمت دوں، کیونکہ یہ امام کے گھر رہتے تو زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ امام کو زحمت ہوتی ہے، امام کا اپنا گھر ہے، بچے ہیں۔ یہ حج پر گیا، جب حج سے واپس آیا تو کہتا ہے کہ جب نہ رسول اللہ میرا وہ گھر کہاں ہے؟ امام علیہ السلام نے ایک رجسٹری دی اس کو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دیکھو، یہ تمہارے لیے یہ ایک گھر خریدا ہے۔ اس نے جب اس رجسٹری کو کھولا جس کے اوپر تحریر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد اشترا لفلاں ابن فلاں جعفر ابن محمد فی الفردوس، یہ اس شخص کا گھر جنت الفردوس میں امام جعفر صادق نے خرید لیا ہے۔ اس مومن کا گھر امام صادق نے جنت الفردوس میں خرید لیا ہے۔ رکنہ الاول لرسول اللہ، اس کے گھر کا ایک کونا رسول اللہ کے گھر کے ساتھ ملتا ہے۔ وَرُكْنُهُ الثَّانِي، اس کے گھر کا دوسرا حصہ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
ہمارے جد علی کے محل کے ساتھ ملتا ہے، جس محل میں جناب فاطمہ زہرا بھی رہیں گی۔ اس کے گھر کا تیسرا رکن والرکن الثالث للحسن المجتبی، اس کے گھر کا تیسرا کونا ہمارے جد امام حسن مجتبی کے ساتھ ملتا ہے۔ والرکن الرابع للحسین، اس کے گھر کا چوتھا کونا ہمارے جد حسین ابن علی کے محل سے ملتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں اے بندہ مومن، یہ جو تو نے پیسے دیے تھے وہ میں نے غریب سادات امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں تقسیم کر دیے، اور جنت الفردوس میں تیرے لیے گھر کی میں نے ضمانت دے دی۔ کہتے ہیں فرضیت ابن رسول اللہ، مولا میرے لیے سعادت کی بات ہے، میں راضی ہوں، اور اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے کہ 5 دن پاک کے گھروں کے درمیان مجھے گھر مل جائے۔ اللہ اکبر، کیسا دوست ہے کہ امام ایسا خوش اور راضی ہے اس مومن پر، اس کے کردار پر، اس کی محبت پر، اس کی عقیدت پر۔ اب اس نے مومن نے وہ رجسٹری امام سے لی، یہ رخصت ہوا اپنے پہاڑی علاقے میں، جا کر لوگوں کو دکھائی، دیکھو یہ مجھے وارث دین وارث جنت نے یہ مجھے رجسٹری دی ہے جنت کی۔ لوگوں نے زیارت کی، کہہ رہے تھے فخر ہے۔ تو بہرحال جب اس نے وصیت کی جب میں مر جاؤں تو اس کو میرے کفن میں رکھنا۔ اب اس مومن کا انتقال ہوا، اس کے کفن میں وہ رجسٹری رکھ دی گئی۔ دوسرے دن جب لوگ گھر والے رشتہ دار فاتح خانی کے لیے قبر پر گئے تو اس قبر کے باہر وہ تختی پڑی تھی جس کی دوسری طرف لکھا تھا قد وفا صاحبی جعفر ابن محمد، امام صادق نے جو جنت کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ آل محمد کو اگر ہم نور ولایت کو دل میں آباد کریں اور پھر ان کی پاک سیرت پہ چلیں، جس طرح یہ مرد مومن تھا جس کے دل میں نور ولایت آل محمد بھی ہے اور وجود میں کردار آل محمد بھی ہے۔ آل محمد ایسے مومن سے راضی ہیں جس طرح میں اور آپ اپنی اس اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو با کردار ہو، ایسے کہ نہیں ہے؟ ہماری اولاد میں سے اگر کوئی با کردار نہ ہو، شرابی ہو، جواری ہو، زانی ہو، چوریاں اور ڈکیتیاں کرے، اپنی ایمان سے بتائیں، سارے شرفاء بیٹھے ہیں، اپنی ایمان سے بتائیں آپ اپنی اس اولاد سے اور جو آپ کی فرما بردار ہے اس سے برابر محبت کریں گے؟ جی نہیں کریں گے، فرما بردار سے زیادہ محبت کریں گے۔ اہل بیت بھی فرما بردار شیعوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں جس طرح آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی اولاد فرما بردار ہو، آپ فرما بردار سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم بھی آل محمد ان اپنے حبداروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو ہمارے فرما بردار ہوں۔ لہذا پاک سیرت ہو، پاک کردار ہو، نماز روزہ ہو، دینداری ہو، یہ اسی کو فائدہ دیتی ہے جس کے دل میں 14 کا نور ولایت ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و صلی اللہ۔ یہ وہ ہستیاں جنہوں نے دین کے لیے بہت کچھ قربان کیا، اجرکم علی اللہ۔ ایک دن اللہ کے رسول اپنے گھر میں ہیں اور رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ خیر تو ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو اور آپ کے ریشے مبارک تر ہو گئی، قربان جاؤں۔ رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آ گیا۔ یا رسول اللہ کون سا وقت یاد آیا؟ فرماتے ہیں میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، ہے جس دروازے پہ میں جا کر آئے تطہیر پڑھتا ہوں، مسلمان آ کر اسی دروازے پہ میری زہرا کو تماچے ماریں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہے رسول اپنی زندگی میں رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کے منہ پہ تماچا نہ مارنا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ اس لیے وہ حیوان
اپنی زبان سے ذکر خدا کرتا ہے، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے اپنے اصحاب کو تعلیم دی، او حیوان کے منہ پہ نہ مارو، یا رسول اللہ ابھی تو آپ کا کفن بھی میلا نہ ہوا اور در زہرا پر مسلمان آئے، اور کیسا میرے رسالت دیا، اور میرے امام فرماتے عزادارو اور میری دادی زہرا کو اور ظالم نے زور سے تماچا مارا حتیٰ قطعت گرتیہا، اور بی بی کی بالی ٹوٹ کر زمین پر جا گری، اجرکم علی اللہ۔ اے رسول نے بتایا اور میرے رونے کی وجہ ایک یہ ہے کہ زہرا کے تمو پہ تماچا لگے گا، اجرکم علی اللہ یا رسول اللہ، اس لیے رو رہے ہیں۔ فرمایا میرے رونے کی دوسری وجہ یہ ہے مجھے وہ وقت یاد آ گیا اور میرے بعد، اور جب علی سجدہ میں ہوگے علی کے سر پر ضربت لگے گی اور علی کے سر کا خون حیداری کو غضاب کر دے گی اور مجھے وہ وقت رلا رہا ہے۔ ہے نبی اپنی زندگی میں اور زہرا کے مصائب کو بھی یاد کر کے رو رہے ہیں، اور علی مولا کے مصائب کو بھی یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تیسری جو مجھے مصیبت یاد آئی اور میرا لال حسن مجتبی ہے جو نبی کی دوش کا سوار ہے اور نبی جس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، کہا میری امت کے مسلمان اور کلمہ گو اور میرے باپ ہے میرے اس شہزادے کو زہر سے اور شہید کریں گے، اور میں اس مظلومیت کی گھڑی کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اجرکم علی اللہ۔ اور میں عرض کروں گا یا رسول اللہ ہے آپ کو خبر دی گئی، آپ فقط یاد کر کے رو رہے ہیں، اللہ جانے اے جناب زینب کے دل پر کیا گزری، اور جب بھیا کے تشت میں جگر کے ٹکڑے دیکھے، اجرکم علی اللہ۔ یا رسول اللہ ہے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے، اس گھڑی کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اے میرا لال حسین، اور جس سے ہے دوش رسالت کا سوار، اے نبی جس کی گردن کے بوسے لیتے، اے یا رسول اللہ کیوں رو رہے؟ کہ میرے بعد اور میرے کلمہ گو اور میرے اس لال حسین کو پیاسا اور بھوکا ہے شہید کر دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کو فقط جبرائیل نے خبر دی، آپ سے برداشت نہ ہوا، ہے اللہ جانے زینب کے دل پر کیا گزری۔ اور جب حسین مقتل میں تھے وَالشِّمَرْ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، الشمر مولا حسین کے سینے پہ چڑھ بیٹھا، وَعَفَضَ لَحْيَتَهُ، اور امام کی ریچے مبارک کو پکڑا، وَلَتَمَ عَلَى خَدَّيْهِ، اور مولا حسین کے رخساروں پہ جسارت کر رہا ہے۔ ادھر سے علی کی بیٹی اور یہ منظر دیکھ رہی ہے، یا آواز یمن سار اور بسر سار انت تنظر وجبت ابو عبداللہ، بد نصیب دکھڑا تماشا دیکھ رہا ہے اور سارا جمال مارا جا رہا ہے۔ لیکن جب اس ملعون نے نہ سنی کوئی بات، بی بی نے رخ کیا اشقیاء کی طرف، یا بی بی نے کیا فرمایا، اما فیکم مسلم،
اور میرے نام جب کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور نبی کا نواسا بڑا جوان ہے، اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ہے روایت کا ایک جملہ ہے، جب دیکھا نہ بی بی نے، نہ ابن سعد سنتا ہے، نہ یہ اشقیاء سنتے ہیں، اور بی بی کی ایک تمنا کربلا میں یہ بھی زبان سے جاری ہوئی، یا لیتنی اعدمنی الموت اليوم، اور کاش آج زینب مر جاتی، شمر کے خنجر تلے او بھائی کو ذبح ہونے یہ منظر نہ دیکھتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون